دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو پاکستان دشمن کی توقعات سے کہیں زیادہ سخت جواب دے گا. اللہ اور قوم کی مدد سے اپنی زمین کا ایک انچ بھی نہیں لینے دیں گے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پی ایم اے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے تاریخی اور غیر مبہم خطاب. کہا مارکہ حق میں پاک فوج نے ملک کا بھرپور دفاع کیا. بھارتی جارحیت کے خلاف قوم پہلے سے زیادہ متحد اور یک زبان ہوئی. آپریشن بنیان مرصوص میں قوم اپنی فوج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی تھی. وطن کے دفاع میں شہید ہونے والوں کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے. پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال پریشان کن ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے طالبان رجیم کو ان پراکسیز کو لگام ڈالنی چاہیے. مسلح افواج قانون نافذ کرنے والے ادارے بہادر عوام کے تعاون سے دہشت گردی کی لعنت کو شکست دیں گے. مزید کہا سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدہ بھائی چارے کو تقویت دیتا ہے. دیگر تمام مسلم ممالک کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات تیزی سے فروغ پا رہے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں پیش رفت کو خوشائند قرار دے دیا. کہا متنازع علاقوں میں امریکی صدر کے قیام امن کی کوششیں قابل تعریف ہیں. چین کے ساتھ تاریخی اور اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری اور دوستی پر فخر ہے. تمام مسلم ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تیزی سے فروغ پا رہے ہیں. اہم عالمی اور علاقائی رہنماؤں کے ساتھ ان تعلقات کو مزید پروان. پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں 152ویں پی ایم اے لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ تقریب. پاسنگ آؤٹ پریڈ میں عراق، مالدیپ، یمن، فلسطین اور مختلف دوست ممالک کے 40 کیڈٹ بھی شریک ہوئے. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پریڈ کا معائنہ کیا. فیلڈ مارشل نے بابر کمپنی کو قائد اعظم ایوارڈ سے نوازا. اعزازی شمشیر احمد مشتبہ عارف راجہ نے حاصل کی. صدر پاکستان کا گولڈ میڈل زہیر حسین نے حاصل کیا. پاسنگ آؤٹ تقریب میں نوجوان کیڈٹس کا مارچ پاسٹ کا شاندار مظاہرہ. پاکستان اور افغانستان میں سیز فائر کروانا میرے لیے بہت آسان ہے. امریکی صدر کا پاکستان اور افغانستان کی کشیدہ صورتحال پر بیان. کہا میں نے 8 جنگیں رکوائیں، کسی امریکی صدر نے ایسا نہیں کیا. شہباز شریف نے کہا کہ میں نے پاک بھارت جنگ رکوائی، نوبیل انعام کے لیے نہیں، زندگیاں بچانے کے لیے جنگیں رکوا رہا ہوں. توپیں ابھی خاموش رہیں گی. افغانستان کی درخواست پر پاکستان نے جنگ بندی میں توسیع کر دی. پاکستان اور افغان طالبان رجیم میں سیز فائر میں 48 گھنٹے کی توسیع. برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق دوحہ مذاکرات مکمل ہونے تک سیز فائر رہے گا. مذاکرات کے لیے افغان وفد آج دوحہ پہنچے گا. 48 گھنٹے کی جنگ بندی گزشتہ شام 6 بجے ختم ہو گئی تھی. پاکستانی وفد کی دوحہ میں موجودگی کی خبریں بے بنیاد قرار. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق وفد دوحہ میں موجود نہیں. ایسی خبریں بے بنیاد ہیں. پاکستانی وفد پاکستان میں ہی ہے اور آج صبح دوحہ روانہ ہوگا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات میں بہتری اور اعلیٰ سطح قیادت کے روابط کو سراہا. ملاقات میں علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر خزانہ کی امریکہ میں اہم ملاقاتیں. عالمی بینک کے صدر اجے بانگا سے ملاقات. عالمی بینک کے ساتھ پاکستان کی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار. سیلاب زدگان کے لیے عالمی بینک کی بروقت امداد پر شکریہ ادا کیا. محمد اورنگزیب کا حکومت کی ٹیرف پالیسی کی تیاری میں عالمی بینک کی تکنیکی معاونت پر اظہار تشکر. وزیر خزانہ کی سی ای او دبئی اسلامک بینک گروپ سے ملاقات. وزیر خزانہ نے شارجہ اسلامک بینک اور اجمان بینک کی انتظامیہ سے بھی ملاقات کی. کراچی میں ہوئے سانحہ کارساز کو 18 سال بیت گئے، لیکن المناک واقعے کا غم آج بھی تازہ. 18 اکتوبر 2007 کو وطن واپسی پر بے نظیر بھٹو کے قافلے کو بم دھماکوں سے نشانہ بنایا گیا. سانحہ میں 180 جالے شہید، 500 سے زائد زخمی ہوئے. یادگار شہداء پر دعائیہ تقریب فاتح خانی کے ساتھ شمع روشن کی. سانحہ کارساز کے شہداء نے جمہوریت کی روشنی کو جلا بخشی. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا
بزدل دشمنوں نے جمہوریت پر گھات لگا کر حملہ کیا، سانحہ کارساز کے 180 شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ آصفہ بھٹو زرداری نے کہا کارساز کا مقام پاکستان میں جمہوریت کی لہو رنگ جدوجہد کا گواہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد ٹی چوک فلائی اوور منصوبے کا دورہ، پروجیکٹ کے ترقیاتی کاموں کی پیش رفت پر اظہار اطمینان۔ محسن نقوی نے میگا پروجیکٹ پر تعمیراتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ پروجیکٹ کی پائلز کیپ اور گریڈرز کاسٹنگ کا 100% کام مکمل، منصوبے کی حفاظتی دیواروں کا 60% کام مکمل کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پروجیکٹ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور نواز شریف IT سٹی پر پیش رفت کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے دریائے راوی پر روڈھا پرائمری بند ممکنہ سیلاب سے پہلے مکمل کرنے کا ہدف دے دیا۔ روڈھا فیز 1 کی تکمیل کے لیے 2 سال کا ہدف مقرر۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے روڈھا کا قابل عمل بزنس پلان طلب کر لیا۔ کراچی میں گلستان جوہر کے نجی اپارٹمنٹ کے فلیٹ سے خاتون کی گلا کٹی لاش ملنے کا واقعہ، خاتون کی شناخت 60 سالہ شمیم کے نام سے ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش کے مطابق خاتون کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں آکسیجن باؤزر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، محنت کش صابر 8 بہنوں کا سہارا اور 2 جڑواں بیٹیوں کا باپ تھا۔ پولیس حکام کے مطابق متوفی گھر کی کفالت کے لیے 2 ڈیوٹیاں کرتا تھا۔ پولیس نے آکسیجن باؤزر کو تحویل میں لے کر تھانے منتقل کر دیا۔ آکسیجن باؤزر کے فرار ڈرائیور کی تلاش جاری ہے۔ اسرائیل نے امن معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں، قابض اسرائیلی فوج کی جنگ بندی معاہدے کی سنگین خلاف ورزیاں جاری۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں طیارے سے گاڑی پر حملے میں ایک ہی خاندان کے 11 افراد شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں 7 بچے اور 3 خواتین شامل۔ حماس کی جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت، حماس نے ایک اور مغوی کی لاش اسرائیل کے حوالے کر دی۔ امریکہ دنیا کا سب سے زیادہ مقروض بن گیا۔ امریکی تحقیقی ادارے ورلڈ پاپولیشن ریویو کی تازہ رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ پر $32.9 کھرب کا قومی قرضہ چڑھا۔ ہر امریکی تقریباً $76,000 کا قرض دار ہے۔ $3 کھرب قومی قرض کے ساتھ بھارت دنیا کا 7واں بڑا مقروض ملک، چین پر $15 کھرب کا قرضہ، جاپان 10.9، برطانیہ 3.4 اور فرانس $3.4 کھرب کا مقروض ہے۔ برطانوی شہزادہ اینڈریو نے ڈیوک آف یارک کا لقب چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ شہزادہ اینڈریو نے کہا کہ انہوں نے یہ فیصلہ بادشاہ چارلز کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا۔ شہزادہ اینڈریو نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ انہوں نے آن جہانی ملکہ الزبتھ دوئم کا دیا ہوا لقب ڈیوک آف یارک بھی واپس کر دیا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق شہزادہ اینڈریو کی سابقہ اہلیہ سارہ فرگوسن بھی شاہی القابات استعمال نہیں کریں گی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی جانب سے پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں عشائیہ۔ چیئرمین PCB نے کھلاڑیوں کی محنت، جذبے اور ٹیم ورک کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا کھلاڑیوں نے بہترین کارکردگی دکھا کر قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ اسی جوش و جذبے سے کھیلیں، انشاءاللہ مزید کامیابیاں ملیں گی۔ امید ہے ٹیم آئندہ بھی ملک و قوم کا نام روشن کرتی رہے گی۔ پاکستان جنوبی افریقہ ٹیسٹ سیریز، دونوں ٹیمیں آج اسلام آباد کلب میں پریکٹس کریں گی۔ سیریز کا دوسرا میچ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 20 اکتوبر سے شروع ہوگا۔ ویمنز ورلڈ کپ کے مقابلے جاری، کولمبو میں آج پاکستان نیوزی لینڈ کی ٹیمیں اور تھل جیپ ریلی کے لیے تیاریاں، ریسرز پرجوش۔ جیپ ریلی 6 سے 9 نومبر تک مظفر گڑھ، کوٹھدو اور لیا کے علاقوں میں منعقد ہوگی۔ جیپ ریلی میں 100 سے زائد قومی اور بین الاقوامی ریسرز شرکت کریں گے۔